یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت بولو بھائی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک مفتی طارق مسعود جو اپنی ہی کتابوں سے جہل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یزید اس جرم میں ملوث نہیں تھا، اس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا، اس نے حکم نہیں دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دو، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ ہماری معتبر ترین کتب میں نہیں آئی، اور نہ ہی اس کے اثبات، نہ ایسی کوئی روایات موجود ہیں ہماری کتابوں میں۔ تو ہم آج آپ کے سامنے انہی کی کتب سے، معتبر ترین جو ان کی کتب ہیں انہی سے روایات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یزید نے کس طرح امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور کن کن علماء نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے پہلا حوالہ رکھتے ہیں الصواعق المحرقہ، محدث احمد بن حجر ہیثمی مکی، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یزید کے بیٹے کا اعتراف ہے۔ یزید کا بیٹا کہتا ہے کہ خلافت اللہ کی رسی ہے جسے میرے جد معاویہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے غصب کر کے چھین کر اس پر ناجائز قبضہ کر لیا، اور پھر اس پر یزید کو مسلط کر دیا گیا، میرے باپ کو، جو کہ اس کا اہل نہیں تھا۔ اور یزید ایک ایسا تھا جس نے اطرت آل محمد علیہ السلام کو قتل کر دیا اور ان کی حتیٰ کہ حرمت کی، اور یزید میرا باپ جو تھا وہ ایک ایسا کردار کا مالک تھا کہ جس نے شراب کو حلال قرار دیا اور جس نے محارم رشتوں سے ازدواج کو بھی حلال قرار دیا، اور یزید ایک ایسے جرم کا مرتکب ہوا کہ جس نے کعبہ کو بھی ویران کر دیا تھا، اور میرا باپ یزید جہنمیوں میں سے ہے، اور یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے ہمارے لیے۔ تو دوسرا حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں مجمع الزوائد، حافظ نور الدین علی بن ابی بکر سلیمان ہیثمی مصری، یہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر اطہر کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا، فوضع رأسه فضرب على ثدیۃ الحسین علیہ السلام، وہ کہتا ہے کہ جب اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے سر کو پیش کیا گیا تو اس نے شراب کے نشے میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے والے دو دانتوں پر چھڑی سے مارنا شروع کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے سر کی توہین اور بے حرمتی کرنا شروع کر دی۔ اگر وہ راضی نہیں تھا اور اس نے حکم نہیں دیا تھا تو وہ پھر ایسے فعل انجام کیوں دے رہا تھا، خوشی کا اظہار کیوں کر رہا تھا، اور اس طرح سر امام حسین علیہ السلام کی حتیٰ اور حرمت کیوں کر رہا تھا۔ تیسرا حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں مقتل حسین ابن علی، امام طبرانی نے بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے کہ جب یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے سر کو پیش کیا گیا تو اس نے بھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے والے دو دانتوں پر شراب کے نشے میں دھت ہو کر چھڑی سے مارنا شروع کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کے سر اطہر کی توہین کی۔ چوتھا حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں المعجم الکبیر، امام ابی القاسم سلیمان بن احمد طبرانی، اس نے بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے کہ جب یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے سر کو پیش کیا گیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کی توہین کی، بے حرمتی کی، اور ان کے سامنے والے دو دانتوں پر چھڑی سے مارنا شروع کیا۔ پانچواں حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاریخ دمشق، ابن الساکر نے بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے، اور روح المعانی شہاب الدین آلوسی وہ کہتا ہے کہ جو بھی یزید پر لعنت کرنے سے منع کرتا ہے وہ ایک ایسی گمراہی میں مبتلا ہے کہ جس کی گمراہی ان قریب یزید کی گمراہی سے بھی بڑھ جائے گی۔ ساتواں حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اخبار الدوال و آثار الاول فی التاریخ، کرمانی احمد بن یوسف، وہ کہتا ہے کہ یزید نے والی عراق عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خط لکھا، یہ حکم دیا کہ اگر حسین ابن علی میری بیعت نہ کرے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اسے قتل کر دو، اور ان کے عزیز و اقارب کو قید و پابند میں انہیں رسیوں میں پابند کر کے میرے دربار، میرے شام میں پیش کرو۔ آٹھواں حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں روح المعانی شہاب الدین آلوسی، وہ کہتا ہے کہ کربلا کی مصیبت بزرگ میں یزید کی رضایت اور اس کی خوشی کا اظہار کرنا اور اہل بیت علیہ السلام کی بے احترامی کرنا، حتیٰ کہ عزت اہل بیت علیہ السلام کرنا، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک معنوی طور پر متواتر ہے جس کا انکار کرنا ایک جہالت کے مترادف ہے۔ نواں حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں شرح عقائد النسویہ، علامہ سعد الدین تفتازنی، یہ کہتا ہے، یہ بھی وہی کہتا ہے کہ کربلا کی مصیبت بزرگ اور یزید کی خوشی کا اظہار کرنا اور اہل بیت علیہ السلام کی حتیٰ کہ حرمت کرنا اور ان کی عزت کو پامال کرنا اور انہیں ننگے سر ہر بازار میں پھیرانا، یہ ایک معنوی طور پر تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور جس کا انکار کوئی جہل کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ کتاب
البید و تاریخ المطہر بن طاہر مقدسی، یہ اس نے یزید کے اشعار نقل کیے ہیں، اور تاریخ طبری جرائر طبری نے بھی یزید کے اشعار نقل کیے ہیں، جو جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو اس کے سامنے پیش کیا گیا اور اہل بیت علیہ السلام کو اس کے دربار میں پیش کیا گیا پیشی کے طور پر، اور یزید نے جب اہل بیت علیہ السلام کی اور امام حسین علیہ السلام کے سارے اطہر کی یہ حالت دیکھی اور بنی ہاشم کی ایسی حالت دیکھی، ایسی کیفیت دیکھی، تو یزید نے اشعار پڑھنا شروع کیے، جس نے تاریخ طبری نے اپنی کتاب جرائر طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری کے سینے میں ضبط کیے ہیں، لکھے ہیں۔ وہ اشعار یہ ہیں کہ یزید نے جب اہل بیت علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو وہ مسکرایا اور مسرور ہو گیا اور کہنے لگا کہ کاش اگر آج میرے بدر والے اجداد ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ خزرج ہماری تلواروں کی ضربات سے چیخ رہا ہے، کاش اگر بدر والے میرے اجداد ہوتے تو وہ کہتے کہ اے یزید تیرا بھلا ہو، تو نے ہمیں خوش کر دیا ہے اور تم نے بنی ہاشم اور ان کے بزرگوں کو قتل کر کے ہمارے بدلے کو پورا کر دیا ہے۔ اور تاریخ طبری جرائر طبری آگے یزید کے اشعار کو ادامہ دے کر کہتا ہے کہ یزید نے یہ اشعار بھی پڑھے کہ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ ہی کوئی رسالت تھی۔ یزید نے صریح طور پر رسالت اور وحی کا انکار کیا، جو کہ ایک کھلا کفر ہے۔